کیا آپ نے کبھی رات کے سناٹے میں تسبیح کی آواز سنی ہے؟ جب کمرے میں کوئی نہ ہو، جب ہر دانہ صرف اللہ کا نام نہیں بلکہ کسی اور کی موجودگی کا ثبوت بن جائے۔ یہ کہانی ہے اس تسبیح کی جو خود چلتی ہے۔ 2003 کراچی لیاقت آباد کا ایک پرانا فلیٹ کا نمبر تھا 402، جہاں ساجد اور اس کی والدہ رہتی تھیں۔ والدہ روز تہجد کے بعد اسی تسبیح پر ذکر کرتی تھیں۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ 3:30 پر ساجد کی آنکھ کھلی۔ کمرے کے کونے سے ہلکے ہلکے تسبیح کے دانوں کی آواز آ رہی تھی۔ جا نماز پر تسبیح خود ہی ہل رہی تھی۔ ایک پرانی لکڑی کی تسبیح جو ساجد کو ان کی نانی نے دی تھی۔ بلڈنگ کے لوگ کہتے تھے اس فلیٹ میں پہلے بھی عجیب چیزیں ہوتی رہی ہیں، مگر ساجد نے کبھی توجہ نہیں دی۔ اور یہ واقعہ اس رات 3:30 پر ساجد نے خود محسوس کیا کہ کمرے میں ہلکی سی کھٹ کھٹ ہو رہی ہے۔ ساجد کی والدہ گہری نیند میں تھیں۔ آواز جو ساتھ آئی، ساجد اٹھ کر تسبیح کے قریب گیا۔ جیسے ہی اس نے تسبیح اٹھائی، کمرے کا ٹمپریچر اچانک گر گیا اور کان کے قریب ایک بہت دھیمی آواز آئی، تم گنتے ہو؟ ہم بھی گنتے ہیں۔ تسبیح کے دانے اور تیزی سے چلنے لگے۔ حقیقت کا راز یہ تھا کہ صبح والدہ نے بتایا، بیٹا یہ تسبیح تمہاری نانی نے دی، ایک ویران جگہ سے اٹھائی تھی۔ وہاں سے لاتے وقت وہ بیمار ہو گئی تھیں۔ مولوی صاحب نے بتایا یہ تسبیح نہیں نشانی ہے۔ سب سے خوفناک رات 6:10 سے تقریباً 7:20 تک اس رات تسبیح زور سے زمین پر گر گئی، اور پھر ساجد نے دیکھا کہ جا نماز پر انگلیوں کے نشان بن رہے تھے، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آواز پھر آئی، اب تسبیح پوری کرنا ہے۔ والدہ نے زور سے آیت الکرسی پڑھی، تسبیح ایک دم رک گئی۔ تقریباً 7:30 سے 8 بجے تسبیح کو دفنا دیا گیا، لیکن آج بھی ساجد کے گھر میں اگر کوئی تسبیح گر جائے تو پہلے 33 دانے خود چلتے ہیں اور پھر بالکل خاموشی، جیسے کوئی یاد دلا رہا ہو کہ عبادت صرف انسان نہیں کرتے۔